اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ زید بن خالد الجہنی سے روایت ہے کہ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بندن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں۔ وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا، لہذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔